اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ کورٹ رپورٹروں کی نون لیگ کے چیف جسٹس سے ملاقات پر سوال نہ پوچھنے پر پاکستان قوم کا سخت رد عمل۔ آج IMF کے وقت کی چیف جسٹس سے ملاقات اور کل جو جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہوا، جس کو ہم نے عسکری جوڈیشل کمیشن کہا ہے، اس میں جو جج تعینات کیے گئے ہیں اس پر چیف جسٹس کی جانب سے پریس کانسل کی گئی۔ خط لکھنا چیف جسٹس کے سامنے گناہ ہے، اگر پریس کانسل کر لے تو وہ اچھا ہے۔ سب سے پہلے جو 26 آئینی ترمیم کے ذریعے جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا ہے، اس میں ججوں کی تعیناتی اور IMF کے جو نمائندوں نے ملاقات کی ہے، 1 گھنٹہ سے زیادہ ملاقات ہوئی ہے۔ اس پر ہم الگ ٹاپک بنائیں گے کہ اندر کی باتیں کیوں ہوئیں اور اس پر چیف جسٹس نے صحافیوں کو ملاقات کے لیے کیوں بلایا، وہ الگ ٹاپک ہے۔ دیکھیے کہ چیف جسٹس نے صحافیوں سے ایک سوال پوچھا کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئرٹی ججوں کے معاملات پر، اس میں چیف جسٹس نے پہلے صحافیوں سے ملاقات کا کہا تھا کہ اگر پہلی دفعہ ہماری ملاقات پھر ہو گئی تو یہ معاملہ حل ہو چکا ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس پر ملاقات میں اب صحافیوں نے سوال نہیں کیا۔ اس پر بھی پاکستانی قوم اس صحافیوں کو کہا کہ آپ سوال پوچھیں تو یہ اچھا ہوتا، لیکن یہاں بھی صحافیوں نے یہ سوال نہ پوچھا۔ صحافیوں نے چیف جسٹس سے عمران خان صاحب کے خط کے بارے میں پوچھا تو یہاں چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا کہ مجھے عمران خان صاحب کا خط مل چکا ہے، میں نے اسے پڑھا ہے اور اس کو اپنا آئینی بینچ کے سامنے بھیج دیا ہے اور مجھے خط پڑھنے میں 7 دن لگے ہیں۔ چیف جسٹس نے صحافیوں سے سوال کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا ہے کہ میں نے شہباز شریف کو بھی بلایا ہے اور اٹارنی جنرل کے ذریعے شہباز شریف کا خط آیا جسے میں نے سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میں آپ کے خط کا جواب نہیں دے سکتا۔ چیف جسٹس سے جب صحافیوں نے یہ سوال پوچھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں نے خط لکھا ہے اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مداخلت کے بارے میں، تو وہاں چیف جسٹس نے کہا ہے کہ اب تو خط لکھنا ایک عادت ہو چکی ہے، یہ عادت پرانی ہے۔ جج افریدی نے یہ بھی اس کا کہنے کا مراد ہے کہ ہم قاضی فیض عیسیٰ کے پیروکار ہیں اور قاضی فیض عیسیٰ کی طرح اس پر نہ ہوں گے، حالانکہ قاضی فیض عیسیٰ نے ایک سماعت کی تھی۔ جج افریدی ان سے 2 قدم کیا ان سے 5 قدم آگے نکل چکے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں جو عدلیہ، جو عدالتی نظام، اس پر کمپرومائز نہیں تھی، جو حکومت کے مفاد اور زرداری خاندان اور شریف خاندان کا محافظ کا تحفظ کرتی ہیں۔ اور دوسرا، صحافیوں نے ایک سوال پوچھا کہ آپ نے میاں گل اورنگزیب کو چیف جسٹس نہیں بنایا، جس پر یہ انکشاف ہوا کہ اس سپریم کورٹ میں اسے لایا گیا تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج بنایا جائے۔ چیف جسٹس سے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ دوسری ہائی کورٹوں سے جج لیتے، حالانکہ آپ جس طرح لاہور ہائی کورٹ میں 10 جج نون لیگ کے لا دیے گئے اور پشاور ہائی کورٹ میں نون لیگ کے جج لگا دیے گئے، سندھ کورٹ میں زرداری کے جج لگا دیے گئے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 جج لگا دیے گئے، تو پھر 3 کیسے آپ جج ٹرانسفر کر سکتے تھے؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ وہاں سے وکیل اسلام آباد بار سے وکیل لیتے یا کسی بار سے وکیل لیتے تو یہ اچھا ہوتا۔ تو سپریم کورٹ میں یہ جج لگائے گئے ہیں۔ اس پر جواب دینے کے بجائے چیف جسٹس گول مگول کرتے رہے۔ صحافی نے سوال پوچھا کہ آپ نے جو ججوں کے معاملات ہیں آپس میں اختلاف کب ختم ہو گئے، جس پر جسٹس یحییٰ افریدی نے یہ کہا کہ وہ میرے دوست جو کام نہیں کر رہے، مثال کے طور پر اس نے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک اور دوسرے ججوں کی جانب سے یہ بات کی ہے، کہا کہ وہ لوگ کام نہیں کرے اس لیے مجھے جج لانے پڑے۔ چیف جسٹس سے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ جو شیطانی ترمیم کے ذریعے چیف جسٹس بنے تھے، آپ کا تو نمبر بھی تیسرا تھا، جسٹس منصور علی شاہ، اس کے بعد جسٹس منیب اختر، تو
آپ تو چیف جسٹس تیسرے نمبر والے تھے، آپ نہ ان ججوں کی کلیت کے پر کیوں نہیں چیف جسٹس بنایا گیا تھا؟ جس طرح چیف جسٹس نے کہا کہ ان کو قبول نہیں، مثال کے طور پر محسن اختر کیانی کی جب ملاقات ہوئی تو محسن کیانی نے کہا کہ آپ مجھے چیف جسٹس کیوں نہیں بنانا چاہتے، تو چیف جسٹس یحییٰ فریدی نے کہا کہ آپ ان کو منظور نہیں، اس لیے میں آپ کو چیف جسٹس نہیں بنانا چاہتا۔ تو یہ بھی انکشاف اسد علی طور کی خبر میں ہوا ہے، اور اس کی خبر کے مطابق یہ چیف جسٹس نے کہا کہ میں چیف جسٹس بنانے لگا ہوں میاں گل اورنگزیب صاحب کو، جس سے ساتھ کہ اسد علی طور نے کہا کہ یہاں یحییٰ افریدی نے جب یہ کہا تو وہ خاموش بیٹھے رہے، اس پر میاں گل اورنگزیب نے نہیں دیا۔ ہم اس پر کامنٹ نہیں کرتے کیونکہ ہم اس پر ایک ویلاگ بنا چکے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک یحییٰ افریدی مل گئے، لیکن اس کے میرٹ، اس کے کیسوں پر ہم نے بالکل نہیں کہا کہ وہ کیس کیا کریں گے۔ جب اگر وہ چیف جسٹس بنیں گے تو اس پر بات ہم ضرور کریں گے، لیکن چیف جسٹس سے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ جو پاکستان میں اس وقت لا قانونیت ہے، جس سے چاہا صحافی بولے یا کوئی ایسا سوال پوچھے تو ان لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، نہ کہ اس پر عدالتیں نوٹس لیتی ہیں۔ اگر عدالتیں نوٹس لیتی ہیں تو بہت دیر تک ہوتی۔ میں حیران ہوں کہ صحافیوں نے یہ سوال کیوں نہیں دہرایا کہ اگر پاکستان میں آپ تو بلوچستان میں جب گئے تھے تو وہاں یہ مسئلہ اٹھایا گیا کہ ہمارے لاپتہ، تو آپ نے کہا تو میں وہاں یہ معاملات سن کر تو حل گیا، لیکن چیف جسٹس جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ اسلام آباد میں واپس آئے تو اس کے بعد لگتا ہے اس کے ذہنی توازن سے وہ جو حل دینے والا پیغام تھا وہ حل گیا، اس پر وہ خاموش رہے۔ صحافیوں کو چاہیے تھا کہ پاکستان کی عدالت نے پی ٹی آئی سے جو بلے کا نشان چھینیا اور مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ابھی تک الیکشن کمیشن نہیں کر رہا، اس پر عمل درآمد یحییٰ افریدی صاحب کب تک کروائیں گے؟ یہ بھی میرا ذاتی خیال ہے، سوال پوچھنا چاہیے۔ جو صحافیوں نے سوال پوچھنے تھے وہ نہیں پوچھے، کیونکہ وہ کیا قاضی یحییٰ افریدی صاحب کے سامنے یا سوالوں کی ہمت نہیں رکھتے۔ بہت سے اچھے سوال پوچھے، جو آئی ایم ایف سے سوال پوچھے تو اس نے کہا ہے کہ ہم جوڈیشری کو قانون اور لاگوں پر کرتے ہیں، اور 20 ترمیم جو پاکستان کی عدالتی نظام کو خود مختاری اور عدالتی نظام کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے، وہ بھی سوال پوچھنا چاہیے تھا، لیکن افسوس صحافیوں نے سوال کے بجائے نہیں کہا۔ اس پر جیو نیوز کی رپورٹر مریم نواز نے صحیح کہا کہ اگر چیف جسٹس ریٹائر ہو جائیں تو پھر یہ سیاستدان بن سکتے ہیں، جس پر ہم اپنی ذاتی رائے دیتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں یحییٰ افریدی جب چیف جسٹس ریٹائر ہوں تو مریم نواز کا اس کو ترجمان مقرر کر دینا چاہیے تاکہ مریم نواز کے بارے میں یہ بیان بازی کریں۔ چیف جسٹس کو یہ شعبہ نہیں دیتا کہ ایک اپنے ساتھی ججوں پر الزام لگاتا ہے، جس صحافیوں نے کا اشارہ اس طرف تھا، جس سے منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر جس طرح یہ بات کرتے ہیں۔ اگر چیف جسٹس منیب اختر یا جسٹس منصور علی شاہ کل صحافیوں سے ملاقات کرنا شروع کر دیں تو یہ ہوگا۔ ہاں، میں اس بات پر یہ اپنی ذاتی رائے دینا چاہتا ہوں، جس سے یحییٰ افریدی نے صحافیوں سے یہ انکشاف کیا تھا کہ وہ چھٹیاں کرتے ہیں، اس لیے میں نے جج بلایا۔ تو یحییٰ افریدی صاحب یہ پوچھیں، جب ایک جج کے پاس مقدمہ مقرر ہو تو آپ تو راتوں رات اس مقدمے کو آئینی بینچ کی طرف ملتوی کر دیں گے، اور 5 جج وہ آئینی بینچ میں ہیں، باقی جج تو نہ کیس سن سکتے ہیں کیونکہ کوئی نقطہ یہاں آئینی ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا؟ ایسا ہوتا کہ سپریم کورٹ کا اگر آئینی بینچ بننا تھا تو مثال کے طور پر چیف جسٹس کے پاس اختیار ہوتا، وہ 5 رکنی کو آئینی بینچ بنا دیتا اور 3 رکنی بنا دیتا۔ اب چھوٹے چھوٹے نقطوں پر آئینی لگا رہے گا۔ تو یا پاکستان کی تاریخ میں جو آپ کے آئینی بینچ میں جج شامل ہیں، ابھی تک انہوں نے کوئی آئین یا قانون پر اتنا بڑا فیصلہ نہیں دیا جس پر امین الدین خان اور جمال مندوخیل صاحب اور دوسرے لوگ ہیں۔ سپریم کورٹ میں جو جج تعینات ہوئے ہیں، جس میں سندھ ہائی کورٹ سے اور پشاور ہائی کورٹ سے آنے والے ججوں کی ابھی تک کوئی ایسی نہیں ہے، اور لاہور ہائی کورٹ سے جن ججوں کو لانا تھا ان میں سے یہ خیال تھا کہ، اور صحافی اسد علی طور نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ وہ جسٹس منصور علی شاہ کے جو حمایتی ہیں، اس پر کیا چیف جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس محسن اختر کیانی کو چیف جسٹس
لگائے گا یا نہیں؟ میں حیران ہوں۔ صحافیوں نے بہت سے سوال یہ پوچھنے چاہیے تھے کہ پاکستان میں یہ عدالتی نظام کیسے ہے؟ آپ اسے درست کیسے کریں گے؟ ایک مقدمے میں ایک شخص گرفتار ہوتا ہے، جب اسے ضمانت ملتی ہے اسے چھوڑ دیا نہیں جاتا، اسے دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر چیف جسٹس سے صحافیوں کا یہ بھی سوال پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک شخص پر مقدمہ ایک جگہ درج ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک شخص لاہور کا ہے، اس پر میاں والی، سرگودا اور کراچی اور کوئٹہ میں مقدمے درج کیے جاتے اور ایک جگہ پر ایک ہی وقت میں 6-7 جگہوں پر کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو حیران ہوں، ان لوگوں نے ان سے سوال کیوں نہیں پوچھا؟ اور 9 مئی کے بارے میں پوچھنا چاہیے تھا کہ پاکستان میں جو کیا گیا اور الیکشن کی دھاندلی پر اب تو پیپل پارٹی کے لوگ بھی اعتراف کر رہے ہیں۔ گورنر پنجاب نے کہا ہے کہ یہ حکومت 47 کی پیداوار ہے، لیکن افسوس ہے نون لیگ کی وہاں غیرت مر چکی ہے، وہ تو جواب دینے کے اس قابل بھی نہیں ہے کیونکہ زرداری کو یہ جواب دینا پسند نہیں کرتے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، یہ صحافیوں کا جو چیف جسٹس نے جواب اور سوال دیے، اور تھوڑا سا میں اپنا تجزیہ دینا چاہتا ہوں۔ مجھے نے آپ لوگوں کو 3 پوائنٹ یہ پوچھنے چاہیے تھے کہ کیا جو آپ کہتے ہیں کہ ان کو منظور نہ تھا، اس پر تو الگ ٹاپک بنائیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو چاہیے تھا کہ پاکستان کی تمام ججوں سے رائے لے لیتے کہ کیا آئین و قانون کے مطابق چلی۔ اور ہاں، ایک اور چیف جسٹس نے یہ کہا کہ میں جیلوں میں جاتا ہوں تو مجھے قیدی ملتے ہیں جس میں لوگ مجھ سے ہی گلہ کرتے ہیں، اس کا سب قصوروار ہے۔ یحییٰ افریدی صاحب، آپ سے تو پاکستانی قوم قاضی فیض عیسیٰ سے برا سلوک کرنا چاہتے جو آپ نے اقدامات کیے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی جج ایسے کام نہیں کہ جو آپ نے سر انجام دیے ہیں۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو مزید ملتی رہے۔ شکریہ۔